अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई समेत इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ खबरें, मुख्तसर मुख्तसर खबरें हैं, वो आपके साथ आज शेयर करूंगा इस व्लॉग में। एक तो अता तारड़ पर इल्ज़ाम लगाया है पीपल्स पार्टी ने कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के इंतखाबी कैंप पर हमला किया है। खुद वो गए हैं और अपने कारकुनों के साथ, और उन्होंने कारकुनान जो जियाले हैं दो, उनको भी अगवा किया है और वहाँ पे तोड़ फोड़ भी की है, धमकियां भी दी हैं वगैरह वगैरह। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पीपल्स पार्टी ने खतूत भी लिखे हैं, 2 खतूत लिख चुकी है पीपल्स पार्टी। ताज हैदर, इस हवाले से बताऊंगा। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी खबर है एक, और बाकी कुछ छोटी मोटी खबरें हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से भी एक खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो इलेक्शन कमीशन ने, पहली खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने 3 हलकों में इंतखाबात रोकने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन 3 हलकों में इंतखाबात क्यों रोके गए हैं और ये कौन कौन से हलके हैं? जिन 3 हलकों में इंतखाबात रोकने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उनमें कौमी असम्बली का हलका NA 8 बाजोड़, जहां पे पीटीआई के जो आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार थे वो कत्ल हुए थे, रेहान ज़ेब खान, इनके हलके में क्योंकि उम्मीदवार कत्ल हो गए तो इलेक्शन रोक दिए गए हैं। सूबाई असम्बली का हलका है PK 22 बाजोड़, वो भी वहाँ के ही बनता है, और PK 91 कोहाड़ शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी तीनों हलकों में इंतखाबात का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। तीनों हलकों में उम्मीदवार दोबारा कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। अच्छा, पंजाब के हवाले से, पंजाब में कार्रवाइयाँ हुई हैं कुछ लोगों के खिलाफ, और इलेक्शन कमीशन ने ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ करने पर इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने कहा है कि जी पंजाब में इंतखाबी मुहिम की मॉनिटरिंग जो निज़ाम है वो पूरी तरह फ़ाल है, काम कर रहा है, और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान के ने खिलाफ वर्जियों के वाक़यात का नोटिस लिया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि जी NA 155 लोधरा में जहांगीर तरीन, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा है, जहांगीर तरीन को हल्के में तरक्याती काम करवाने पर नोटिस जारी किया गया है। और PB 188 पंजाब का, PP पंजाब का है, और 188 ओकाड़ा में मल्क गजनफर को असले की नुमाइश पर नोटिस जारी किया गया है। PP 208 खानेवाल में भी मोहम्मद तैयब को तशहीरी मवाद पर वार्निंग जारी की गई है। इस तरह खानेवाल के मुख्तलिफ हलकों के 4 उम्मीदवारान को भी नोटिस जारी हुए हैं, और बहावलपुर के हलकों के 9 उम्मीदवारों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। बन्नू के हलके PK 102 से नून लीगी उम्मीदवार मियां समीउल्लाह शाह JUI के अकरम खान दुरानी के हक में दस्तबरदार हो गए हैं, एक खबर ये भी है। और इसके अलावा मौलाना असद महमूद, जो मौलाना फजल रहमान के फर्जंद है, उनके मुकाबले में भी नून लीग और ANP के उम्मीदवार भी दस्तबरदार हुए हैं। बन्नू का ये है कि जी अकरम खान दुरानी ने बन्नू में जलसे से खिताब किया है, और उन्होंने कहा है कि मौलाना का दौरा अफगानिस्तान हुकूमत को एतमाद में लेकर किया गया। अकरम दुरानी का कहना है कि आज मुल्क में तनख्वाहें देने को नहीं है, और ये हल्का 102, जिस तरह मैंने बताया कि नून लीग का उम्मीदवार JUI के अकरम दुरानी के हक में दस्तबरदार हुआ है। मौलाना फजल रहमान के फर्जंद मौलाना असद महमूद के हक में फिर नून लीग और अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार दस्तबरदार हुए हैं। DI खाने में ये मौलाना असद महमूद ने मौलाना फजल रहमान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें कहा है कि जी NA 43 पर नून लीग और ANP के उम्मीदवार मेरे हक में दस्तबरदार हुए हैं, मौलाना असद महमूद ने कहा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का PK 115 पर नून लीगी उम्मीदवार अकबर गंडापुर
JUI کے حق میں دستبردار ہوئے، اور اس کے علاوہ PK 112 پر عبدالرحیم بھی دستبردار ہو گئے ہیں۔ نون لیگ اور ANP کی قیادت اور امیدواروں کے شکر گزار ہیں۔ مولانا اسد محمود نے کہا ہے کہ جی بانی PTI نے اپنے رویے سے ملک کو اس حال میں پہنچایا۔ وہ آج جس انجام کو پہنچے ہیں اس کا آغاز انہوں نے خود کیا تھا، اور یہ ٹانک کا حلقہ ہے NA 43 جہاں پہ مولانا اسد محمود امیدوار ہیں۔ اچھا، الیکشن کمیشن نے پھر کچھ اور لوگوں کو نوٹسز جاری کیے ہیں۔ اس میں خیبر پختونخوا کے مختلف حلقوں میں انتخابات کے امیدواروں کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے NA 41 لکی مروت میں امیدوار ہیں عثمان سیف اللہ، ان کو 12 فروری کو، جبکہ PK 99 بنوں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار غنی رحمان کو 6 فروری کو الیکشن کمیشن نے طلب کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ چیئرمین تحصیل کونسل شمالی وزیرستان پر 20,000 روپیہ جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ PK 101 بنوں سے امیدوار ہیں پیر واجد علی شاہ، ان پر 5,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے PK 102 بنوں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں سمیع اللہ شاہ پر بھی 5,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ اچھا جی، ڈپٹی کمشنر کوئٹہ نے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کو ایک خط لکھا ہے، اور ڈی سی کوئٹہ نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر امیدواروں کو عوامی اجتماعات سے گریز کرنے کی ہدایات کی ہیں، یعنی عوامی اجتماعات نہ کیے جائیں، یہ کوئٹہ کے ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے۔ خطرات ہیں۔ سیکیورٹی ایڈوائزری کوئٹہ سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر انتخابات لڑنے والے امیدواروں کو جاری کی گئی ہے، جس میں امیدواروں کو خاص طور پر 4 سے 6 فروری تک غیر ضروری آمد و رفت اور عوامی اجتماعات سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ DC نے خبردار کیا ہے کہ نامعلوم دہشت گرد عوامی اجتماعات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ امیدواروں سے درخواست ہے کہ غیر ضروری عوامی اجتماعات کا انعقاد نہ کریں۔ حالیہ دنوں کے دوران کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں انتخابی امیدواروں پر دستی بموں سے حملے کیے گئے ہیں۔ اچھا جی، یہ خبر ہے تاج حیدر صاحب جو سیکرٹری جنرل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے، اور خط میں کہا ہے کہ جی نون لیگ کے امیدوار اور نون لیگ کے گنڈوں نے پیپلز پارٹی 160 میں پیپلز پارٹی کے دفتر پر حملہ کیا ہے۔ عطا تارڑ گنڈوں کے ہمراہ مصباح الرحمان کے الیکشن آفس میں گھس گئے۔ نون لیگ نے NA 127 میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا ہے۔ عطا تارڑ کے مجرمانہ طرز عمل کی فوری تحقیقات کی جائے۔ تاج حیدر نے کہا ہے کہ جی پنجاب پولیس ان غیر قانونی سرگرمیوں میں سہولت کار بنی ہوئی ہے۔ خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کر کے CCPO لاہور کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ عطا تارڑ صاحب نے پھر پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں اطلاع آ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی ووٹوں کی خرید و فروخت میں ملوث ہے۔ پیپلز پارٹی نے حلقے میں ووٹوں کی خرید و فروخت شروع کی ہے۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ پیسے کا بے دریغ استعمال کیا جائے۔ اچھا، اس میں یہ کلیئر کر دوں کہ پیپلز پارٹی ایک ویڈیو آئی ہے، وائرل ہوئی ہے، جس میں ووٹ خریدے جا رہے ہیں، خواتین کھڑی ہیں، برقعے پہن کے کھڑی ہیں، اور لوگ ووٹ خرید رہے ہیں ان سے۔ تو اس ویڈیو کے لیے پیپلز پارٹی کلیم کر رہی ہے کہ یہ نون لیگ ووٹ خرید رہی ہے، اور نون لیگ الزام لگا رہی ہے کہ یہ پیپلز پارٹی والے ووٹ خرید رہے ہیں۔ ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ عطا تارڑ نے کہا کہ جی سندھ سے گاڑیوں کے ذریعے پیسے لائے گئے ہیں، کمیشن ایجنٹ مقرر کیے گئے ہیں، جو زیادہ ووٹ لائے گا اس کا زیادہ کمیشن ہے۔ ایک سیٹ اپ موجود ہے جو ووٹوں کی خرید و فروخت میں ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بلاول بھٹو زرداری حلقے میں کہیں نظر نہیں آ رہے، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ پیسہ استعمال کر کے ووٹوں میں تبدیل کیا جائے، یہ کرپشن کا پیسہ سندھ کے عوام کا حق تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی لاڈلے کو MNA بنانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، آپ کا سارا تکیہ پیسے پر ہے۔ سندھ سے اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری قیادت نے ہمیشہ صاف ستھری سیاست کی ہے، ہم نے ہمیشہ ووٹوں کی سیاست کی ہے، نوٹوں کی نہیں۔ تو یہ الزام ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نون لیگ
کو لاڈلا بنا کے لایا گیا ہے میاں نواز شریف کو، اور نون لیگ الزام لگا رہی ہے کہ بلاول بھٹو کو لاڈلا بنا کر یہاں سے لاہور سے منتخب کروایا جائے گا یا منتخب کروایا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ان کو جب سزا ملی سائفر کیس میں تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل 5 سال کے لیے نااہل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کے مطابق شاہ محمود قریشی عام انتخابات 2024 کے لیے نااہل قرار دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی عدالت نے شاہ محمود قریشی کو مجرم مرتکب قرار دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید با مشقت کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ رہنما پی ٹی آئی کو آئین کے آرٹیکل 63(1)H اور الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 232 کے تحت نااہل قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح تاج حیدر نے پھر دوسرا بھی خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن کی بے بسی پر بھی رونا رویا ہے، اور نون لیگ اور پنجاب پولیس، لاہور پولیس پر الزام عائد کیا ہے کہ ان کی ملی بھگت کے ساتھ پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کے ووٹرز کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ علاقے میں، حلقے میں نون لیگ کی جانب سے، نون لیگ کے امیدوار کی جانب سے اور ورکرز کی جانب سے ایک خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔